نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ 24واں پارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ اس بارے میں سونے کے کچھ طریقے مجھے سمجھ میں آئے کہ جو ہم اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، کہ سوتے وقت بستر جھاڑنا ہے اور دعا پڑھنی ہے اور موت کو یاد کرنا ہے۔ سنت ہے، سنت کے مطابق اسی طریقے سے سوئیں، باوضو ہو کر سونا ہے۔ تو اس سے بہت اچھی، بہت پرسکون نیند آئے گی۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ یہ جو اداسی ہو جاتی ہے نا ہمیں، یہ اداسی ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی ہے نا، جب فار ایگزامپل ہمارا بچہ کہیں اداس بیٹھا ہو تو ہم فوراً جاتے ہیں نا، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ بہت چھوٹی سی کوئی بات بتا دیتا ہے کہ یہ ہو گیا، تم کہتے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم پہلے بتا دیتے، میں پہلے یہ مسئلہ حل کر دیتا، چلو چیئر اپ، اٹھو، ہنسو۔ بالکل اس طریقے سے ہم جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹا سا کوئی کام ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کن فیکون، ہمیں وہ بہت پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے، وہ ہم سے خراب ہو جاتا ہے یا ہمیں وہ ملتا نہیں ہے یا کوئی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم بہت اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اللہ کے پاس ہی نہیں جاتے۔ اللہ تو ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ، دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے کہ آؤ ڈسکس کرو میرے ساتھ، ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی۔ نماز بھی وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی جو رٹی رٹائی ہوتی ہے، وہ فٹافٹ جب اداسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو پہلی چیز ہماری متاثر ہوتی ہے وہ نماز ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارا سب سے پہلا ٹھکانہ نماز ہونی چاہیے اداسی میں، کہ یہ ہو گیا نا، آنے دو نماز کا وقت، بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ کو، ایک ایک بات بتاؤں گی، کر کے دیکھیں کبھی، اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ آگے سے کہے گا اتنی چھوٹی سی بات، بس ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہم بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اتنی اداسی میں، اتنے ڈپریشن میں، اتنے غصے میں، اتنے انتقام میں، نفرت میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ساری اللہ سے رحمت کی مایوسی کی علامات ہیں۔ بھی کیا کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کون ہوتے ہیں ہم ڈیسائیڈ کرنے والے، ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے، اور کیسے ہونا چاہیے تھا، ہم کون ہوتے ہیں پلاننگ کرنے والے؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کہیں کوئی رکاوٹ آ گئی، اللہ تعالیٰ مشکل ہو گئی، پلیز اس کو حل کر دینا۔ کہیں کوئی چیز برداشت سے باہر ہوگی، اللہ تعالیٰ اب نہیں برداشت ہوتا، پلیز اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے۔ کوئی سوچ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، بہت زیادہ آپ کو نہیں سکون لینے دے رہی، اللہ تعالیٰ اس سوچ کو میرے ذہن سے نکال دے، میں اس سے نکلنا چاہتی ہوں، میرے ذہن میں اپنی سوچ ڈال دے، اللہ تعالیٰ اپنا ذکر ڈال دے، میں تیرا ذکر کریں، اونچی آواز میں اللہ کا ذکر شروع کر دیں، کچھ نہیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی شروع کر دیں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں، اور اپنی برائیوں کو نیکیوں سے دور کریں۔ کوئی برائی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، نیک کام کر لیں فوراً، کبھی اداسی ہو رہی ہے، کبھی پریشانی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہی ہے، دیکھیں کہ آپ کیا نیک کام کر سکتے ہیں، فوراً وہ کام کر لیں، اپنی اداسیوں کو، پریشانیوں کو نیکیوں سے دور کر دیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا راستہ ہے نا۔ اور اچھی قسمت کے لیے صبر کو اپنے لیے لازم پکڑنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، یہ چٹکی بجا کے سب کچھ نہیں ہو جاتا، ہم خدا نہیں ہیں، ہم کن فیکون نہیں کر سکتے کہ ہم کن کہہ دیں اور سب کچھ ہو جائے، ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہو ایسے ہی، ہمیں آسانی بھی ایسے ملے، ہمیں خوشی بھی ایسے ملے، ہمیں دولت بھی ایسے ملے، ہمیں شہرت بھی ایسے ملے، ہمیں علم بھی ایسے ملے، ہر چیز ہمیں کن فیکون کر کے مل جائے،
ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو محنت کرنی ہے، ہمیں تو صبر کرنا ہے، ہمیں تو بہت لمبا فاصلہ طے کرنا ہے. یہ کام تو اللہ کے کرنے کے ہیں. اللہ جس کو چاہے اللہ کن کہہ کے سب کچھ دے دے. اللہ کے جناب میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں مستقل مزاجی سے چلتے رہنا ہے، صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے. اور نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا ہے، اور یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں نے اسے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا ہے. کامیابی مل گئی، محنت کی آپ نے، بہت محنت کی ہوگی، کچھ شک نہیں اس میں، بہت محنت کر کے آپ نے علم حاصل لیا، علم حاصل کیا، اور آپ کو اس میں کامیابی مل گئی، آپ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کو مل گیا. اور کیونکہ علم کی نعمت تو سب سے بڑی نعمت ہے نا، تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ میری ذہانت کی وجہ سے یا میرے علم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا، یا میری کوششوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا. یہ اللہ کا کرم ہے. شکر، اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا تو اس کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ. اور جب بھی گھر سے نکلیں تو اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ کہاں اور کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں. کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، گپ شپ کرنے جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا علم سیکھنے جا رہے ہیں، یا پھر اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں، ہم دنیا کی ذمہ داریاں نبھانے جا رہے ہیں. بس ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ لیا کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے، میرے گھر سے نکلنے کا آج مقصد کیا ہے. اور پھر کسی پر، کیونکہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کم ہوتا ہے ہمارا، اس میں افیکشن آ جاتی ہے، ہمارا محبت آ جاتی ہے، احساس ذمہ داری آ جاتا ہے، جذبات ہمارے آ جاتے ہیں. لیکن جب گھر سے باہر نکل جاتے ہیں نا تو پھر ہم اور طرح کی بیہیو کرتے ہیں. تو پھر کوشش کریں کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. ظلم و زیادتی صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے بندوق لے کے مار دینی ہے تو یہی ظلم ہے. ہم کئی دفعہ زبان سے بھی اگلے کو بہت زیادہ مار دیتے ہیں، یہ بھی ظلم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ہماری کئی دفعہ ہمارے ایکشنز ہماری اتنے نہیں ہارش ہوتے جتنی ہماری زبان ہارش ہو جاتی ہے. تو کسی پر ظلم نہیں کرنا، نہ زبان سے کرنا ہے، کسی کو کوئی بات نہیں سنانی، کوئی ٹونٹ نہیں کرنی، کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، کسی جو بھی اگلا ہے اس کے اس طریقے پر ہونے کا اس کو شرمندگی نہیں دلانی. وہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ کس حال میں ہے، وہ کیوں ہے، انسان نہیں جانتا. ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی پہ کمنٹ پاس کرنے والے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب گھر سے باہر ہوں تو کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے. اور یہ اکثر ہو جاتا ہے جب ہم ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے زیادہ یہ بات ہوتی ہے جب ہم بازاروں میں ہوتے ہیں، اور ہم جب جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے سٹالز لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے جب ہم بارگین کرنے لگتے ہیں تو ہم اکثر ظلم کر جاتے ہیں، ان کا حق نہیں دے پاتے. تو کوشش کیا کریں وہاں پہ بارگین تو دور کی بات، جتنا اگر آپ کا جتنا بھی من ہے اس کو تھوڑے 5-10 روپے زیادہ ہی پکڑا دیا کریں. اپنا صدقہ ساتھ ساتھ نکالتے رہا کریں، ان سے بارگین نہ کیا کریں. اگر اتنے ہی ہوتے تو وہ کسی اچھی جگہ پر اپنا سٹال لگا کے کھڑے ہوتے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنی گاڑی میں کچھ کھانے کی چیزیں رکھ لیں،
کچھ پیکٹ فوڈ چھوٹا چھوٹا بسکٹس ہی رکھ لیں. کوئی بچے ایسے آتے ہیں جو بیگرز ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، ان کو ایک وہ پیکٹ نکال کے دے دیں. اور دوسروں کی خیر خواہی کے لیے ہمیشہ حریص رہیں کہ میری ذات سے کسی کو خیر پہنچ جائے. کس طرح سے پہنچ جائے، کیسے پہنچ جائے، وہ آپ نے بس یہ طریقے ڈھونڈتے رہنا ہے کہ کسی طرح آپ کی ذات سے کسی کو خیر پہنچ جائے، آپ کی کسی بات سے کسی کو خیر پہنچ جائے. کسی کو ایک چھوٹی سی بات بتا دینا بہت بڑا صدقہ ہے. کسی کا دل رکھ لینا بہت بڑا صدقہ ہے. کسی کی کوئی خرابی چھپا جانا، کوئی خامی چھپا جانا بہت بڑا صدقہ ہے. آپ کو پتہ ہے اگلے کی بات، چپ کر جائیں، ٹھیک ہے. اور اگر اگلا آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور اگر اگلا مان رہا ہے بات تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، تو کر دیں بات. دنیا میں شاید نقصان ہوتا ہو، آپ کو انسلٹ فیل ہوتی ہو، آپ کو دنیا کہے کہ اس کو تو ایک ہی بات آتی ہے تو اتنی دفعہ سمجھایا پھر بھی نہیں یہ سمجھتا، پھر بھی ہمارے رنگ میں نہیں رنگتا. دنیا کی طرف سے آپ کو شاید نقصان لگے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کوئی نقصان نہیں ہے. تو ہمیں تو اللہ کی بات ماننی ہے نا. ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے اور اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی جو کام ہے، جو حاجت ہے، جو کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگے. اور اگر اللہ سے دعا مانگ کے کریں گے نا تو کام میں برکت پڑ جائے گی. اور ایسا پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے. اگر آپ یہ سوچ کے کریں گے نا آج میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پوری تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا لیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے اندر سے خیال آئے گا اتنے سارے کام تو مشکل کام ہے. تو اسی وقت ساتھ میں یہ سوچ لیا کریں اللہ تعالیٰ کافی کام آج اکٹھے ہو گئے ہیں کرنے والے، تو کرا دے. میرے پاس تو ہمت نہیں ہے، تو کرا دے. اپنی پلاننگ سے تو کرا دے. جو کام تجھے صحیح ہے، پرائورٹی بھی ہے، تو کرا دے. تو اور کوشش کیا کریں دعا استخارہ پڑھ لیا کریں. روز صبح کو دعا استخارہ پڑھ لیا کریں. تھنگس ٹو ڈو کی جو بھی لسٹ ہے نا، اگر آپ نے کی اپنی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی دعا استخارہ لکھ کے لگا لیں. آپ کو کوئی وہ نہ جانا پڑے کہ اچھا جائیں گے کتاب کھولیں گے پڑھیں گے موبائل آن کریں گے ڈھونڈیں گے پڑھیں گے. آپ اس کی ایک پرنٹ لے کے اپنی گھر کے کسی اپنے جہاں پہ آپ تیار ہوتے ہیں وہاں پہ کہیں کونے میں آپ لگا لیں. اب روز پڑھا کریں اس کو. اللہ تعالیٰ خیر ڈالتے. مجھے تو نہیں پتا کیا کام میرے لیے ٹھیک ہے، میری دنیا اور آخرت کے لیے ٹھیک ہے، اور کیا کام میرے لیے برا ہے. اللہ تو بس جو صحیح کام ہے مجھ سے کرا لے، جو برا کام ہے مجھ سے دور کر دے، اس کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے. فوراً صبح کو جب آپ نکلیں گھر سے تو سب پلاننگ اللہ کے حوالے کر کے چل پڑیں. تو یہ کام ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ خیر کے کام، نیکی کے کام، صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن سے دوستی. قرآن سے دوستی کر لیں اور اپنی اس دوستی کا جائزہ لیتے رہا کریں. یہ کیسے کرنے میں اپنی ڈائری میں آج لکھ لیں کہ قرآن سے دوستی کرنی ہے اور اس دوستی کا جائزہ لیتے رہنا ہے. جیسے ہم دنیا کی دوستی کو ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں نا، اچھا اس نے ایسے کہہ دیا، یہ تو پکی والی دوستی، اس کو تو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا یہ ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کام اچھا ہو گیا، یہ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا. تو ایسے اپنے قرآن کے ساتھ دوستی کا بھی جائزہ لیتے رہا کریں کہ یہ کام قرآن نے کہا تھا، یہ تو میں نے نہیں کیا. یہ تو نہیں اچھا ہوا، ایسے تو نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا. یا یہ کام قرآن نے کہا تھا، یہ میں نے کر دیا، یہ بات ٹھیک ہو گئی، یہ تو ٹک لگا لیتی ہوں ادھر، یہ تو دوستی کا میں نے حق ادا کر دیا.
یہاں پہ نہیں کیا، یہ کہ مجھے امپروو کرنا پڑے گا. اس کو ایویلیویٹ کرتے رہا کریں. اس طرح قرآن پڑھنے کا بھی، پڑھنا قرآن، اب دیکھیں آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں؟ کیا میری پروننسیشن ٹھیک ہے؟ مجھے امپروومنٹ چاہیے. اپنے تجوید سیکھیں. اب اچھا سا قرآن سنائیں، قرآن دوسروں کو سنائیں. دوستی ہو جاتی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو ہم بہت اچھا پورٹرے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہم بہت اچھا اسے ہر کسی کے سامنے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، ہر کسی کے سامنے ہم کہتے ہیں وہ میری دوست بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے میری دوست. ہر کسی کو بتاتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ بھی اب اتنے اچھے ہو جائیں کہ آپ اچھا اس کو جب آپ بات کریں تو آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں بہت اچھا ہو، کہ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری تلاوت سیکھی تھی، تیرے کلام کی تلاوت کرنی سیکھی تھی، اچھی تلاوت کرنی سیکھی تھی، اس کو سمجھا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کو عمل میں لے کر آئے تھے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لوگوں تک پہنچایا تھا، دوسروں کو بتایا تھا، دوسروں کو بتانے کی کوشش کی تھی. تبھی ہوگا نا جب ہم قرآن سے دوستی کر لیں گے. اور قرآن کو اپنی اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے یا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ دوستی، قرآن کو اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا کریں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کو ہو کہ میں اس سے ایک بس 2 آیتیں پڑھ لوں، ادھر دیکھتے ہوں ادھر کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس طرح سے قرآن سے دوستی کر لیں، اور اس دوستی کا جائزہ بھی لیتے جائیں. اللہ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.